اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنی اسی ذریعے کے سلسلے میں جس کا سلسلہ آج سے کچھ دنوں پہلے شروع ہوا ہے کہ میں کیوں اس غیر قانونی اور غیر شرعی اسلام کے احکام، اللہ کے رسول کے احکام اور اہل بیت کی بے حرمتی کے اس اقدام کے مخالف ہوں۔ اس سے آگے میں جو باتیں کروں گا وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے تطہیر کو حاضر ناظر جان کر کروں گا۔ یہ بات 20 اکتوبر 2017 کی ہے۔ اس وقت میرے خیال میں یہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی جو یہ اقدام اٹھایا جا رہا تھا یا اٹھایا جانے کی پلاننگ ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے ایگزیکٹ جو ہے اس کی ڈیٹ کا علم نہیں ہے، کہ اچانک میرے خواب میں میرے مرحوم تایا جان چودھری سجاد حسین، میرے ابو، میری تائی جان جو چودھری میجر نیاز حسین مرحوم کی بیوہ تھیں، وائف تھیں، جو وہ بھی وفات پا گئی تھی، یہ خصوصاً، اور اس کے ساتھ تقریباً تمام وہ اہل و عیال جو میرے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ مجھے خواب میں آنا شروع ہوئی۔ اور میں نے ان کو انتہائی غصے کی حالت میں دیکھا، اور اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہے وہ بلا ناغہ شروع ہو گیا۔ میں بہت پریشان رہنے لگا۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے، آج تک میرے فون میں وہ میسج جو 20 اکتوبر 2017 کو میں نے اپنی بہن کو کیا، جس میں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بہت پریشان رہنے لگا، اور میں یہ سمجھنے لگا کہ یہ مطلب ہے کہ مجھے بلاوا آ رہا ہے، کیونکہ نارملی لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے رشتہ داروں کو، آپ اپنے اہل و عیال کو جو اس دنیا سے چلیں گے ان کو خوابوں میں دیکھتے ہو، تو اس وقت ہوتا ہے کہ یہ کہ آپ کا ٹائم آ گیا۔ تو میں نے پریشان ہو کر آج تک وہ میسج جو ہے جو میں نے اپنی ہمشیرہ کو کیا میرے فون میں محفوظ ہے، جس میں نے اس کو وصیت کی کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرے بیٹے کا دھیان رکھنا، جو کچھ میں نے باتیں کی جذباتی۔ اور اس بات کے جو گواہ ہیں سب سے بڑے ہیں وہ مولانا شفیق الرحمان صاحب، ہمارے گاؤں کے جو مسجد کے امام تھے۔ اس وقت میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے مجھے بولا کہ یہ بہت ہی غضبناک قسم کی یہ جو ہے خواب ہے، اور آپ ایسا کرو کہ آپ اس کے لیے آپ ایک کالا بکرا جو ہے بطور صدقہ جو ہے وہ کرو، جس پر میں نے عمل درآمد کیا۔ اور یہ اس کے بعد جو ہے ایک اسی طرح جاری رہنے والا جو یہ سلسلہ ہے چلتا رہا، مطلب ہے کہ مجھے خواب میں وہ لوگ آتے رہے، اور اسی دوران میں نے تقریباً 3 بکرے ذبح کیے اپنے گاؤں میں، اور جو ہم نے صدقہ کیے غریبوں میں تقسیم کیے۔ آج سے 13 دن بعد اس بات کو پورے 5 سال ہو جائیں گے، اور میں 7 سال کے بعد 25 اگست کو اگر میں پاکستان نہ جاتا اپنی نانی اماں کے انتقال کی وجہ سے، تو شاید یہ معمہ کبھی حل نہ ہوتا، اور وہ خوابوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شاید کبھی نہ تھمتا، جس کا بوجھ میں پچھلے 5 سالوں سے اٹھائے ہوئے تھا، اور جو آہستہ آہستہ میرے لیے معمول بن گیا۔ اور اس بات کی گواہ میری فیملی اور مولانا شفیق الرحمان صاحب ہیں۔ اور آپ یہ بات مانیں گے کہ پچھلے 5 سال سے بلا ناغہ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے ان اہل و عیال کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو میں خواب میں دیکھتا رہا ہوں۔ اور جو سلسلہ جو ہے الحمدللہ میرے پاکستان جانے کے بعد، اور جب اس ذریعے کو میں نے دیکھا اس کے بعد سے ابھی تھم گیا ہے۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ لوگ کیوں میرے خواب میں آ کر مجھ کو پریشان کر رہے تھے،
اور یہ زری جو ہے کیوں اتنے سال 2017 میں شروع ہوئی زری جو ہے آج تک کیوں نہیں مکمل ہو سکی؟ اور حیرانی کی بات آپ دیکھیں کہ میری آواز اٹھانے کے بعد اس ظلم اور زیادتی کرنے والے نہ صرف خاموش رہے بلکہ اللہ کے رسول کے احکامات کی بے حرمتی اور اہل بیت کی بے حرمتی اور ایک غیر اخلاقی اور غیر شرعی اقدام پہ نادم ہونے کے بجائے 200 سال پرانے قبرستان کی قانونی حیثیت کو 2019 میں ایک جعلی انتقال کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ وہ اپنے بنائے ہوئے جال میں پھنس رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جن قبروں کو انہوں نے مسمار کیا کر کے بیت الخلا مسجد اور زری بنائی ہے ان میں کچھ 100 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ قبرستان کے اوپر ناجائز تجاوزات کر کے اور سیدزادوں کی قبروں کو چھوڑ کر امتیوں کی قبروں پر غصب کر کے انہوں نے اپنی نیتوں کو واضح کر دیا ہے۔ آج میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو فتوے میں نے آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ علی خامنہئی سے لیے تھے وہ ان کے کہنے پر لیے تھے، اور مجھے پاکستان میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر یہ فتوے ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوئے تو انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دینا ہے، اور آج وہ جو بات ہے وہ جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی، اور آج یہ جو ہے ہٹ درمی پہ اتر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں، کل شام کو میری بات اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب سے ہوئی۔ میری بات سننے کے بعد وہ استغفار کرنے لگے، ان کی آواز کانپ رہی تھی، آواز میں راشا تھا۔ انہوں نے بتایا قبروں کا تو کتبہ گرانے کی ممانت ہے، اگر کوئی قبر جس کو آپ کو یقین ہے کہ اس کے نیچے ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوں گی، خاک بن گئی ہوں گی، اس کو بھی آپ سیدھا کر سکتے ہو، اس کے اوپر بھی آپ کوئی تعمیر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے زری کی فاؤنڈیشن بنائی ہوگی تو ظاہر ہے مینار ہیں اتنے بڑے بڑے، نیچے قبروں سے یہ نیچے گئے ہوں گے، اور مجھے وہاں کے جس طرح میں نے بولا ہے کہ مجھے جو آنکھوں چشمدید گواہ ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو وہ فاؤنڈیشن کھودنے والے وہاں سے جب ہڈیاں دیکھے تو وہ بھاگ گئے، اور ایک قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ ایسا ظلم کرنے والوں کو، قبروں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف کرے گا؟ میرا یہ سوال ہے۔ اور مجھے یہ بتایا مولانا صاحب نے کہ پاکستان کے اندر قبروں کو نقصان پہنچانے کی ایک خصوصی جو ہے قانون سازی کی گئی ہے، اور اس کے مرتکب کو سزا ہوتی ہے۔ مجھ سے انہوں نے استغفار کیا کہ کیا مولائے کائنات کی زری کے لیے پورے گاؤں میں کہیں اور کوئی جگہ نہیں رہ گئی تھی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا را دین کو جو ہے کاروبار بننے سے روکنا چاہیے۔ میں یہ بتاتا چکوں کہ وہ ہر اس شخص کے خلاف جس نے اس غیر شرعی اور غیر قانونی کام میں حصہ لیا، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، اور میرا وکیل جو ہے انشاءاللہ جو ہے کیس کو تیار کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ محکمہ مال کی ان کالی بھیڑوں کے خلاف قانون کا سخت ہاتھ استعمال ہوگا جنہوں نے یہ غیر قانونی انتقال کیا ہے، اور اس غیر اسلامی عمل کرنے والوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں پر ان کی پہنچ ختم ہوتی ہے وہاں پر میری پہنچ شروع ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ ان کو کچھ دنوں کے بعد ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔